سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد حبیب، جیسا کہ منصورات من ادب العرب کے سبق تدبیر حرب پہلے حصے کا ترجمہ چل رہا تھا، جس کی 3 قسطیں مکمل ہو چکی ہیں، اور آج انشاءاللہ چوتھی قسط کا ترجمہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ فلما قضى البوم مقالته ولا مغضبا، تو جب الو نے اپنی بات پوری کر لی اور ناراض ہو کر واپس ہوا، ولا یولی تولیتاً، واپس ہونا لوٹنا۔ پھر جب الو نے اپنی بات پوری کر لی اور ناراض ہو کر واپس ہوا، فأخبر ملك البوم بما جرى وبكل ما كان من قول الغراب، اور اس نے یعنی اس الو نے الوؤں کے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا، بما جرى، جو کچھ پیش آیا، وبكل ما كان من قول الغراب، اور ہر وہ بات بتائی جو کوے نے کہی تھی۔ ثم ان الغراب ندم على ما فرط منه، پھر کوا اس بات پر شرمندہ ہوا جو کچھ اس سے سرزد ہوا، جو کچھ اس سے سرزد ہو گیا۔ فرط کے معنی ہوتے ہیں زیادتی کرنا، لیکن یہاں پر ترجمہ کریں گے جو کچھ اس سے بغیر سوچے سمجھے بات نکل گئی، جو کچھ اس سے سرزد ہو گیا۔ پھر کوا اس بات پر شرمندہ ہوا جو کچھ اس سے سرزد ہو گیا۔ وقال، اور اس نے یعنی کوے نے کہا، واللہ لقد خرقت فی قولی الذي جلبت به العداوة والبغضاء على نفسی وقومی، اور کوے نے کہا، خدا کی قسم میں نے اپنی بات کہنے میں بے وقوفی کی ہے، جس کے ذریعے میں اپنے اوپر اور اپنی قوم پر دشمنی اور عداوت لے لی ہے۔ جلبہ کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا، پیدا کرنا، لیکن یہاں پر جس کے ذریعے میں نے عداوت اور دشمنی کو مسلط کر لیا ہے، مول لے لیا ہے، یہ ترجمہ کریں گے۔ خدا کی قسم میں اپنی بات کے کہنے میں پھوہڑ پر میں نے کیا ہے۔ خروقہ کے معنی، خروقہ یخرقو کے معنی ہوتا ہے پھوہڑ پر کرنا، لیکن یا تو پھوہڑ پر ترجمہ کر سکتے ہیں یا اس طرح کر سکتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اپنی بات کے کہنے میں بے وقوفی کی ہے، پھوہڑ پن کیا ہے، جس کے ذریعے میں نے اپنے اوپر اور اپنی قوم پر دشمنی اور عداوت مول لے لی ہے، مسلط کر لی ہے۔ وَلَيْتَنِي لَمْ أُخْبِرِ الْكَرَاكِي بِهَذِهِ الْحَالِ، اور کاش کہ میں آبی پرندے کو یہ سب نہ بتاتا، یعنی اسی بغلے کی طریقے کا جو پرندہ ہوتا ہے اس کو کراکی کہتے ہیں، اور کاش کہ میں آبی پرندے کو اس حال سے واقف نہ کراتا، یہ سب نہ بتاتا۔ وَلَا أَعْلَمْتُهَا بِهَذَا الْأَمْرِ، اور نہ میں نے اس کو اس معاملے سے آگاہ کیا ہوتا، اس بات سے آگاہ کیا ہوتا۔ وَلَعَلَّ أَكْثَرَ الطَّيْرِ قَدْ رَأَى أَكْثَرَ مِمَّا رَأَيْتُ وَعَلِمَ أَضْعَافَ مَا عَلِمْتُ، اور ہو سکتا ہے شاید کہ اکثر پرندے، زیادہ تر پرندے اس الو کے بارے میں اس سے زیادہ جانتے ہوں جتنا کہ میں جانتا ہوں، مما رأیت، جتنا کہ میں نے دیکھا ہے، اور ہو سکتا ہے اکثر پرندے، زیادہ تر پرندے اس الو کے بارے میں، یعنی جس الو کے بارے میں نے غلط بات کہی ہے، اس الو کے بارے میں زیادہ جانتے ہوں جتنا کہ میں نے دیکھا ہے، مما رأیت، جتنا کہ میں نے اس کے متعلق دیکھا ہے۔ وَعَلِمَ أَضْعَافَ مَا عَلِمْتُ، اور اس سے 2 گنا زیادہ معلوم ہو جتنا کہ مجھے معلوم ہے۔ وَعَلِمَ، اور اس کو اس سے کئی گنا یا 2 گنا زیادہ معلوم ہو جتنا کہ میں جانتا ہوں، ما علمت۔ فَمَنَعَهَا مِنَ الْكَلَامِ بِمِثْلِ مَا تَكَلَّمْتُ اتِّقَاءُ مَا لَمْ أَتَّقِ۔ وَعَلِمَ أَضْعَافَ مَا عَلِمْتُ کا اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے یعنی ان پرندوں نے بہت زیادہ جانکاری حاصل کر لی ہو جتنا کہ میں نے جانا ہے۔ فَمَنَعَهَا مِنَ الْكَلَامِ بِمِثْلِ مَا تَكَلَّمْتُ اتِّقَاءُ مَا لَمْ أَتَّقِ، تو ان کو یعنی ان پرندوں کو بات کرنے سے روک دیا، اس جیسی بات کرنے سے روک دیا، ما تکلمت، جیسا کہ میں نے بات کی ہے، اتقاء ما لم اتقی، اس چیز سے بچتے ہوئے جس سے میں بچ نہ سکا، یعنی جو غلط بات میں نے کہی ہے، ان پرندوں نے، جو زیادہ تر پرندے اس الو کے بارے میں جانتے ہیں، ان پرندوں نے ایسی بات نہیں کہی لیکن میں نے کہہ دی ہے اور میں اس سے بچ نہ سکا، تو ان پرندوں کو اس جیسی
اس طریقے کی بات کرنے نے روک دیا، منع کر دیا۔ ما تکلمت، جیسے کہ میں نے بات کی ہے، اتقاء ما لم اتقی، اس چیز سے بچتے ہوئے جس میں میں احتیاط نہ کر سکا، جس سے میں بچ نہ سکا۔ والنظر فيما لم انظر فيه من حذار العواقب، اور اس چیز میں غور و فکر کرنے میں جس میں میں غور و فکر نہ کر سکا انجام کے ڈر سے، حذار العواقب، انجام کے ڈر سے۔ لا سيما اذا كان الكلام افظع كلام يلقى منه سامعه وقائله المكروه مما يورث الحقد والضغينة، فلا ينبغي لأشباه هذا الكلام ان تسمى كلاما ولكن سهاما، خاص طور سے جب بات بہت بری ہو، افظع کلام، جب بہت بری ہو یعنی تکلیف دہ بات ہو، افظع کے معنی سخت ترین بات، خاص طور سے جب سخت ترین بات ہو یعنی تکلیف دہ ہو، جس سے کہ اس کے سننے والوں یعنی اس بات کے سننے والوں اور اس کے کہنے والوں کو ناپسندیدگی کا اظہار ہو، یعنی ناپسندیدہ چیزوں سے دوچار ہونا پڑے، جو باتیں کینہ کپٹ کو پیدا کر دیتی ہیں۔ فلا ينبغي لأشباه هذا الكلام ان تسمى كلاما، تو ان جیسی باتوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کو کلام کہا جائے، لیکن تیر کہا جا سکتا ہے، ولكن سهاما، لیکن تیر کہا جا سکتا ہے۔ حقد اور ضغینت دونوں کے معنی ایک ہیں، کینہ۔ اورث یورث اراسا، پیدا کرنا، سہم سہام کے معنی تیر۔ والعاقل وان كان واثقا بقوته وفضله، اور عقل مند شخص اگرچہ اپنی طاقت اور اپنے فضل و کمال پر اعتماد کرنے والا ہو، اگرچہ وہ اپنی طاقت اور اپنے فضل و کمال پر اعتماد کرنے والا ہو، بھروسہ کرنے والا ہو، اور عقل مند شخص اگر اس کو اپنی طاقت اور اپنے فضل و برتری پر اعتماد ہو، یقین ہو، لا ينبغي ان يحمله ذلك على ان يجلب العداوة على نفسه، تب بھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس بات پر ابھارے کہ وہ اپنے خلاف یعنی اپنے خلاف دشمنی کو لے مول لے، جلبہ کھینچ لے، یعنی اپنے خلاف اپنے اوپر دشمنی کو لے، اپنے خلاف علی نفسہ، وہ اپنے لیے عداوت کو مول لے، دشمنی کو مول لے، دشمنی مسلط کر لے۔ لا ينبغی، اگرچہ اس کے پاس طاقت بھی ہے، فضل و برتری بھی ہے، بلندی بھی ہے، لیکن تب بھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ابھارے اس بات پر کہ وہ اپنے خلاف عداوت کو مول لے۔ ان یحملہ ذالک، ان باتوں پر ابھارے، ان باتوں کو ابھارے اس بات پر کہ وہ اپنے اوپر اپنے خلاف دشمنی کو مول لے، اتکالا علی ما عنده من الرأی والقوة، اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے جو کچھ اس کے پاس ہے رائے اور مشورے میں سے، رائے اور طاقت میں سے، ما عنده من الرأی والقوة، اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے جو کچھ اس کے پاس رائے اور طاقت میں سے ہے۔ کما انہ وان كان عنده التریاق لا ينبغي له ان يشرب السم اتکالا على ما عنده، جیسا کہ وہ شخص اگرچہ اس کے پاس تریاق یعنی زہر کو کاٹنے والی چیز، زہر کو کاٹنے والی دوا، زہر مہرہ، اگرچہ اس کے پاس، جیسا کہ وہ شخص گرچہ اس کے پاس زہر مہرہ ہو، تب بھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ زہر کو پی جائے، بھروسہ کرتے ہوئے اس بات پر جو کچھ اس کے پاس ہے، یعنی جو کچھ اس کے پاس زہر کو کاٹنے والی دوا ہے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ زہر کو پی جائے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، گرچہ اس کے پاس زہر مہرہ رکھا ہوا ہے، زہر کی دوا رکھی ہوئی ہے۔ وصاحب حسن العمل وإن قصر به القول في مستقبل الأمر كان فضله بينا واضحا في العاقبة والاختبار، اور اچھے کام کرنے والا اور اچھے کام کو انجام دینے والا شخص اگرچہ وہ کسی بات میں کوئی کوتاہی کر دے مستقبل کے معاملے میں سے، یعنی مستقبل کے معاملے میں کوئی بات کرنے میں کوتاہی کر دے، قصرہ کے معنی چھوٹا کرنا یعنی کوتاہی کرنا، اور اچھے کام کو کرنے والا، اچھے کام کو انجام دینے والا شخص اگرچہ وہ کسی بات میں کوتاہی کر دیتا ہے مستقبل کے معاملات میں سے، گرچہ اس کی
فضیلت و برتری واضح اور روشن ہے انجام کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے اور امتحان کے اعتبار سے، والاختبار اور امتحان کے اعتبار سے گرچہ اس کی فضیلت و برتری واضح ہے۔ وصاحب حسن القول وإن أعجب الناس وصاحب حسن القول وإن أعجب الناس منه حسن صفته للأمور، اور اچھی باتیں کرنے والا شخص اچھا بولنے والا، اچھی باتیں کرنے والا شخص اگرچہ وہ لوگوں کو پسند آ جاتا ہے، بھا جاتا ہے، لوگوں کے نزدیک اچھا ہوتا ہے، معاملات میں اپنی اچھی صفت کی وجہ سے وہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، لوگوں کو بھا جاتا ہے۔ لم تحمد عاقبۃ امرہ، لیکن اس کے معاملے کے انجام کی تعریف نہیں کی جا سکتی، پھر بھی اس کے معاملے کی انجام کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اس کے معاملے کے انجام کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ یہ ساری باتیں وہی کوا کہہ رہا ہے اپنے آپ میں۔ وَأَنَا صَاحِبُ الْقَوْلِ الَّذِي لَا عَاقِبَةَ لَهُ مَحْمُودَةٌ، اور میں بھی ایک باتونی شخص ہوں، اور میں بھی صرف باتیں کرنے والا ہوں جس کا انجام قابل تعریف نہیں ہے۔ لا عاقبۃ لہ محمودۃ، جس کا انجام قابل تعریف نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ الیس من صفحی اشترائی علی التکلم فی الامر الجسیم لا استشیر فیہ احدا ولم اعمل فیہ رأیا، کیا یہ میری بے وقوفی میں سے نہیں ہے؟ الیس من صفحی، کیا یہ میری بے وقوفی میں سے نہیں ہے کہ میرا بڑے معاملات میں بات کر لینے پر جرأت کر لینا، جس میں کہ میں نے کسی سے مشورہ بھی نہیں طلب کیا اور نہ ہی میں نے اس میں رائے سے کام لیا، نہ میں نے کسی سے رائے لی اور نہ میں نے کسی سے مشورہ طلب کیا، بلکہ بڑی بڑی باتیں اس الو کے بارے میں کہہ دی۔ الامر الجسیم، بڑے معاملات۔ ومن لم يستشر النصحاء الاولیاء، اور وہ شخص جس نے خیر خواہوں اور بزرگوں سے مشورہ طلب نہیں کیا، وعمل برأیہ من غیر تکرار النظر والرؤیتی، اور اس نے اپنی رائے کے مطابق کام کر لیا بار بار سوچے سمجھے بغیر، تو وہ اپنی رائے کی جگہوں میں، یعنی لم یختبط بمواقع رأیہ، تو وہ اپنی رائے کی جگہوں میں خوش نہیں ہو سکتا، بالکل بھی خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے جو ہے وہ اچھی رائے دے ہی نہیں سکتا۔ وعمل برأیہ من غیر تکرار النظر والرؤیت لم یختبط بمواقع رأیہ، اور اس نے اپنے رائے کے مطابق کام کر لیا بار بار سوچے سمجھے بغیر، بار بار تکرار نظر یعنی نظر ثانی کیے بغیر، والرؤیت اور دیکھے بغیر، تو وہ لم یختبط بمواقع رأیہ، تو اپنی رائے کی جگہوں میں خوش نہیں ہو سکتا، مسروری حاصل نہیں کر سکتا، خوش نہیں ہو سکتا، مسرور نہیں ہو سکتا۔ فما كان اغنانی عما کسبت یومی هذا وما وقعت فیہ من الہم، تو لفظی ترجمہ، تو وہ چیز مجھے بے نیاز نہیں کر سکتی ہے جو میں نے آج کے اپنے اس دن میں کمایا ہے، یعنی وہ چیز مجھے بے نیاز نہیں کر سکتی ہے جو میں آج کر گزرا ہوں اپنے اس دن میں، یعنی جو الوؤں کے خلاف اس نے بات کہی ہے، اس میں جو کچھ وہ کر گزرا ہے اس کے خلاف وہ چیز مجھے بے نیاز نہیں کر سکتی ہے۔ وما وقعت فیہ من الہم، اور جس پریشانی میں گھر گیا ہوں اور جس غم میں گھر گیا ہوں، میں واقع ہو گیا ہوں، یعنی جس غم میں گھر گیا ہوں۔ وعاتب الغراب نفسه بهذا الكلام واشباهه وذهب، اور کوے نے اپنے آپ کو اس بات پر، یعنی جو اس نے کیا، اس بات پر اور ان جیسی باتوں کے سلسلے میں سرزنش کی، برا بھلا کہا۔ عاتب یعاتب معاتبۃ، سرزنش کرنا، برا بھلا کہنا، اور ان جیسی باتوں کے سلسلے میں سرزنش کی، برا بھلا کہا۔ وذهب، اور وہ چلا گیا۔ فهذا ما سألتني عنه من ابتداء العداوة بيننا وبين البوم، اب یہاں وہ الو کہہ رہا ہے بادشاہ سے اپنی رائے کے مطابق کہہ رہا ہے، فهذا ما سألتني عنه من ابتداء العداوة بيننا وبين البوم، تو یہ وہ چیز ہے جس کے سلسلے میں آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ ہمارے درمیان اور الوؤں کے درمیان دشمنی کی ابتدا کیوں کر اور کیسے ہوئی، تو یہی وہ چیز ہے، یعنی جو ساری مثالیں اوپر دے کر آئے ہیں،
تو یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان دشمنی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہ چوتھی قسم تھی۔ اب انشاءاللہ پانچویں بھی آئے گی اور چھٹی بھی اسی سبق کی آئے گی انشاءاللہ۔ یہ تدبیر حرب جو فرسٹ ہے یہ الگ الگ قسطوں میں نشر کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ کافی بڑا سبق ہے، اور انشاءاللہ